مجھے نبی کا غسالہ بنا دیا ہوتا. ایک عاشق اپنی تخیلات کو نچوڑتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مجھے نبی کا غسالہ بنا دیا ہوتا، مجھے نبی کا غسالہ بنا دیا ہوتا، مجھے نبی کا غسالہ بنا دیا ہوتا. وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا، وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا. اور ہمارے سینے پہ ہم سب کے سینے پہ رکھتے قدم شہ بغداد، ہم سب کے سینے پہ رکھتے قدم شہ بغداد. غبار شہر مدینہ بنا دیا ہوتا، غبار شہر مدینہ بنا دیا ہوتا. کیا کافیہ ہے؟ ملاحظہ کیجیے گا. حسن حسین جہاں جھولتے تھے صدیوں سے. ذرا محبت کی یا رسول اللہ. سبحان اللہ کہنے میں جا کے آ رہا ہے، آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے. ذرا محبت سے کہتے یا رسول اللہ. حسن حسین جہاں جھولتے تھے صدیوں سے، حسن حسین جہاں جھولتے تھے صدیوں سے، حسن حسین جہاں جھولتے تھے صدیوں سے. کاش مجھ کو وہ جھولا بنا دیا ہوتا، کاش مجھ کو وہ جھولا بنا دیا ہوتا. اور ہر ایک حاجی مجھے ڈھونڈتے مدینے میں، ہر ایک حاجی مجھے ڈھونڈتے مدینے میں، ہر ایک حاجی مجھے ڈھونڈتے مدینے میں. مجھے کھجور بھی اجوا بنا دیا ہوتا، مجھے کھجور بھی اجوا بنا دیا ہوتا. اور میں عاشقوں کی نگاہوں کے سیج پر سوتا، میں عاشقوں کی نگاہوں کے سیج پر سوتا، میں عاشقوں کی نگاہوں کے سیج پر سوتا. اگر بریلی کا سرما بنا دیا ہوتا، اگر بریلی کی سرما بنا دیا ہوتا. حضرات آیت کریمہ میں نے پیش کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین اسلام ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اسلام دھرم پہ اسلام، فطرت پہ اسلام، مذہب پہ پیدا کیے گئے ہیں. اور اس سے بھی بڑا شکر یہ ہے کہ ہم اسلام میں ہیں، ہے کہ نہیں؟ عام طور پہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا، چاہے وہ کسی بھی گھر میں ہو، چاہے وہ کافر کے گھر میں ہو یا یہودی کے گھر میں ہو یا مجوسی کے گھر میں ہو. حدیث ہے کل مولود فیولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام ہی پہ پیدا ہوتا ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہم اسلام پہ پیدا کیے گئے اور اسلام ہی ہمارا مذہب ہے. میرے بھائیو، اسلام بہتر مذہب ہے، بہتر مذہب. اسلام بہتر مذہب ہو بھی کیوں نہیں؟ جنگ بدر کے صحابہ نے
اپنے خون سے اسلام کو سینچا ہے. جنگ حدیبیہ کے صحابہ نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے. جنگ یرموک کے صحابہ نے اسلام کو اپنے خون سے سینچائی کی ہے. غوث پاک نے اپنے سجدوں سے اسلام کو سینچا. صابر پاک نے اپنے رکوع قیام و قعود سے اسلام کی سینچائی کی. حضور حنیف ملت نے اپنے تقویٰ سے اسلام کو سینچا. افسوس افسوس اب اسلام کی سینچائی کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. اسلام بزرگوں نے جو سینچائی کی وہ ہم تک آیا. ہم اسلام کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے. بہت سارے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوئے جو ناپاکی حالت میں. بات بڑی کڑوی ہے. کیا بات کڑوی ہے. یہی میلاد ہے, یہی میلاد ہے. اسی میلاد سے امداد اللہ مہاجر مکی بڑے بڑے دیوبندی عقائد کے علماء کے استاد حضرت بیٹھے ہیں. بڑے بڑے دیوبندی علماء کے استاد امداد اللہ مہاجر مکی ترکی میں میلاد پڑھ رہے تھے. کہاں پڑھے؟ ترکی میں. ان سے پوچھا گیا, حوالہ مانگا گیا کہ حضور میلاد کا ثبوت دیجیے. انہوں نے یہی کہا کہ اہل مدینہ منا رہے, یہی سب سے بڑی حجت ہے میرے لیے, سب سے بڑی حجت ہے, سب سے بڑی دلیل ہے میرے لیے. اور کہتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ جائز ہے, خیر و برکت ہے, اسے کرو. میرے بھائیوں, ان کا ایک بیان ہے. وہ کہتے کہ میں میلاد پڑھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ زمین سے ایک نور آسمان کی طرف گئی, آسمان سے ایک نور آیا, دونوں آپس میں ملا تو میں 15 کلومیٹر تک اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا. اب بتائیے, میلاد ان سے پوچھا گیا حضرت نیچے سے نور, کہا کہ نیچے سے جو نور میلاد سے جو نکلا وہ مصطفیٰ کا نور تھا, اوپر سے جو نور آیا وہ خدا کا نور تھا. اسی میلاد. لیکن آج اس میلاد کہ ہم جیسے لوگوں نے کھلواڑ بنا دیا. آپ سامعین جیسے ہو, سامعین کا سننے کا نظریے کے مطابق ہم کرتے ہیں. بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا. میلاد کو میلاد سمجھ کر سنیے اور میلاد کو میلاد سمجھ کر پڑھیے, اور میلاد کو میلاد سمجھ کر کے گھر والوں کو چاہیے کا انتظام کرنا. اب دیکھیے, ناپاکی حالت میں جو میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے تو کہتے کہ حضور آئے تو یہ بھی تو دیکھیں یہ ناپاکبا بیٹھا ہوا ہے. حضور دیکھ رہے ہیں نا, جہاں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے میرے آقا جناب اگر ہوتے ہیں. میں نے علماء سے سنا ہے کہ محفل رسول میں بیٹھنے کے تعلق سے کہ لوگ جنت کی کیاری میں ہوا کرتا ہے. اللہ اب جنت کی کیاری میں بیٹھے تو ناپاکی حالت میں بیٹھے ہیں تو کتنا گناہ مل رہا ہے. تو آپ جب میلاد میں آئے تو پاکی حالت میں آئے, وضو کر کے آئے. علماء کی ایک ایک بات کو سنیے, بڑے قیمتی سرمایہ ہے یہ علماء, بڑے قیمتی سرمایہ ہے. ان کی باتوں کو غور و خوف سے سنیے. یہ آپ کا دشمن نہیں ہے, یہ آپ کا دوست ہے. ہم وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام نماز پڑھے, دین کے دربار نہیں ہو. اب غوث پاک دین کی تبلیغ کرنے نہیں آئے ہیں. اسلام کو شفقت و شادابی آپ سے ہوگی, آپ کے سجدے, آپ کے رکوع قیام و قعود سے ہوگی. تو میرے بھائیو, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت اور جہنم بھی. ہم خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حضرات, میں نے کتابوں پڑھا, ایک القراۃ الراشدہ کتاب میں پڑھایا بھی. تو اس میں ایک چیپٹر ہے, اس میں لکھا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا, اور جب 10 سال کا ہو جائے تو ساتھ لے جاؤ. آپ 10 سال کے بعد نہ جائیں تو ایک وقت نماز چھوڑے تو اتنا مارو کہ جسم سے خون باہر آئے. اب جو 60 سال کے ہمارے بھائی ہے,
70 साल के भाई है, 40 साल 50 साल के हैं। इस्लाम कानून क्या कह रहा है, इस्लाम का ज़ाब्ता क्या कह रहा है, कितने हम खड़े उतर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, जिन बुजुर्गों ने अपने खून से इस्लाम को सींचा है, ये इस्लाम को हमें बचाने की जरूरत है। ये इस्लाम पे जान देने की बारी है तो जान दे दीजिए, औलाद को निछावर करने की बारी है तो औलाद को निछावर कीजिए मेरे भाई, तब जाकर ये इस्लाम खुलेगा फैलेगा। इस्लाम की अहमियत हमें इसलिए समझ में नहीं आती है कि हमारा बेटा तो शहीद नहीं हुआ, हमारे चाचा तो शहीद नहीं हुए, हमारे मोहल्ले के कोई लोग शहीद तो नहीं हुए, हमें तो विरासत में इस्लाम मिला है जिसकी वजह से इसकी अहमियत समझ में नहीं आ रही है। मेरे भाइयों, इस्लाम को समझिए। खुदा जब बेहतर दीन दिया है तो बेहतर काम करके जाइए। मेरे भाइयों, बंदगी आज एक बात, सबसे पहली कमी तो हमारे उलमा में यह है कि हुजूर से ज्यादा तारीफ हम पीरों को कर डालते हैं। क्या गलत है? पीर की तारीफ हुजूर से ज्यादा, हालांकि बारह हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल है, पीर से ज्यादा। मेरे भाइयों, हम ये नहीं करते पीर साहब की तारीफ न की जाए, लेकिन भाइयों शख्सियत को समझिए कि वो जात क्या है। ये पीर उनके नाखून के नाखून कदमों के धूल के बराबर भी नहीं। तो मेरे भाइयों, लेकिन ये मियार हम लोगों ने दिया। कोई पीर हमको जन्नत में ले जाएगा, ये भूल में है, ये भूल में है। नहीं, आपका सजदा आपको जन्नत में ले जाएगा, आप रुको कयामत कौन करेंगे, वो चीज आपको जन्नत में ले जाएगा। मेरे भाइयों, बंदा जब एक बार सुभान नबी अला कहता है, एक बार सुभान नबी अला कहता है, रब इतना खुश होता है कि फरिश्तों को बोला था, फरिश्ता देखा मेरा बंदा मेरी किबरियाई बयान कर रहा है, मेरा बंदा मेरी हमदो सराई कर रहा है, गवाह हो जा, इसने एक बार मुझे पुकारा है, मैं अपनी खताओं को माफ कर रहा हूं, मैं इसे जन्नत अता करूंगा। एक बार जो बंदा नमाज में हम तो शरीफ पढ़ेगा, कुलो अल्लाह पढ़ेगा और इस तरीके से इबादत करेगा कि खुदा को हम देख रहे हैं, ऐसा न हो सके तो इस तरीके से इबादत अगर बंदा करेगा खुदा हमें देख रहा है, तो यकीन जानिए रब की रहमत के साए में हम हैं और रब रिम झिम उनकी रहमतों को फवार हमारे ऊपर गिरेगा। मेरे भाइयों, मस्जिदों को आबाद कीजिए, अपनी पेशानियों में सजदों को नूर बसाइए, सजदा कीजिए, आपका अमाल आपको बख्शवाएगा, आपका अमाल आपको बख्शवाएगा। आप ये सब बात कीजिए तो कुछ लोग चिढ़ जाते, कहते मौलवी साहब देवंदी तो नहीं हो गए। नहीं भाई, बात हक है, अल हक तो मुर्रुन, हक बात कड़वी होती है। मेरे भाइयों, कोई फिर बख्शवाएगा नहीं। नमाज पढ़िए, वक्त पे नमाज पढ़िए। जिस तरीके से किसी का कर्जा लेना देना जरूरी होता है, पांच वक्त नमाज जरूरी है, हर हाल में जरूरी है। चाहे अगर आप खड़ा होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़िए, बैठ के नहीं पढ़ सकते इशारा से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। मेरे भाइयों, पढ़िए हर हाल में। इस मिलाद, ये मिलाद हुआ कार्य क्या हारून भाई, मिलाद हुआ, अगर इसमें रिज़ाए इलाही की शमूलियत होगी तबे कामयाबी मिलेगी। और मिलाद हम लोग उस वक्त कामयाब होंगे कि जब हम लोग किसी बात पे अमल कर लेंगे वाला। तो मेरे भाइयों, तकरीर तो रोजमर्रा होती है, आप मस्जिद की तरफ रुख कीजिए, मस्जिद की तरफ रुख कीजिए, मस्जिद की तरफ जाइए, उलमा के बयान को सुनिए, क्योंकि आप इस मिलाद में आए हैं। मैं इस्लाह के तौर पे ये बात कह रहा हूँ, शादी की महफिल है, मिलाद में आए हैं, कहीं भी नहीं लिखा है कि बूढ़े में नमाज नहीं किया जा सकता। मिलाद में आए हैं, इसी तरीके से 4-5 मिलाद में आप आइए, ये सोच कर आइए कि उलमा जो बयान करेगा हम सीखेंगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि माँ के गोद से लेकर कब्र के पेड़ तक नमाज करो। इसमें आएंगे ये सोच करके, और इस दरमियान अगर आप इंतकाल कर गए, आपके रूह कब्र से उचरी से परवाज कर गई, तो आपको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, जब भी मिलाद में बैठे, वुजू करके बैठे और ये नियत करके आए कि कुछ सीखेंगे वहां, मेरे भाई यकीन जानिए आप जब इसमें ये नियत करके आएंगे तो आप जब आएंगे तो आपके लिए फरिश्ते ऊपर बिछाएंगे। अल्लाह। तो मेरे भाइयों,
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت اور جہنم بھی. ہم خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میرے بھائیوں انہی چند کلمات کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ اسٹیج سے بھی ہم کو جہاں تک لگ رہا ہے کہ ان کی بھی طبیعت ہے, اسٹیج والوں کے بھی, گھر والے بھی کچھ میں حاضر ہے, اور آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ ختم کر دیا جائے. اور ہمارے رب قدیر سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو حق بولنے, حق سننے, حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نماز پنجگانہ کے عادی بنا. جس مقصد کے تحت ملانے بعد رچائی سلائی دھجائی گئی ہے, مولا مقصد میں کامیابی عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.